السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، اس وقت ممبئی سے بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا سید معین میاں نے علماء کرام سے اپیل کی کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ سنگھرش ویران کے لیے ممبئی کی سنی مسجد بلال میں علماء کرام کی ایک بیٹھک آیوجت کی گئی۔ بیٹھک کے نیترتو کرتے ہوئے آل انڈیا سنی جمعیت علماء کے ادھیکش معین المشائخ مولانا سید معین میاں اور رضا اکیڈمی کے سنستھاپک الحاج محمد سعید نوری صاحب نے اسلامک جگت سے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ یدھ ورام کی اپیل کی۔ الحاج محمد سعید نوری نے کہا کہ اسرائیل غازہ پر بمباری کر کے نردوش ناگرکوں کا نرسنہار کر رہا ہے، جو مانوتا کے خلاف ہے، اور انترراشٹریہ سمودائے کو ترنت یدھ ورام کے لیے کڑے قدم اٹھانے چاہیے۔ علماء کرام اور اماموں سے انورودھ ہے کہ وہ جمعے کو اپنی اپنی مسجدوں میں یدھ ورام کے لیے وشیش دعاؤں کا آیوجن کرے۔ مولانا عباس رضوی نے کہا کہ بھارت کی پرمپرا رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ فلسطین کا سمرتھن کیا ہے، اور اسے اس پرمپرا کو برقرار رکھتے ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ ایک جٹتا ویکت کرنی چاہیے۔ ہم ورتمان سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ وہ پیڑت فلسطینیوں کی ہر سمبھو مدد کرے۔ مولانا ابراہیم آسی نے کہا کہ جب پوری دنیا میں اسرائیل کو کوئی شرن نہیں دے رہا تھا، ایسے برے وقت میں فلسطینیوں نے انہیں شرن دی۔ اس دیالو کے بدلے اور اس مہربانی کے بدلے اب ان کا ہی نرسنہار کیا جا رہا ہے، اور یہودی اور اسرائیلی قوم ان کے ساتھ احسان فراموشی کر رہی ہے۔ مولانا خلیل الرحمن نوری نے کہا کہ اسرائیلی حملہ امانوی ہے، چھوٹے بچوں کو مارنا، پانی اور بجلی کاٹنا مانوتا کے خلاف ہے، اور فلسطین اپنے ہی شہر میں قید کی زندگی گزار رہا ہے۔ مولانا عبدالرحیم نے کہا کہ معین المشائخ کی آواز کے جواب میں ہمیں فلسطینیوں کے پرتی سہانوبھوتی ویکت کرتے ہوئے شکروار کو وشیش دعا کا آیوجن کرنا چاہیے۔ اس بیٹھک میں علماء کرام اور اماموں نے حصہ لیا، خاص طور پر مولانا محمد عمر صوفی صاحب، مولانا شاہ نواز صاحب، مولانا الطاف صاحب، مولانا عارف صاحب، قاری قطب الدین صاحب، قاری عبدالعزیز صاحب، قاری رئیس صاحب، قاری نقیب صاحب، جناب ناظم خان صاحب اور قاری طفیل صاحب اور انیہ لوگ شامل ہوئے۔ آئیے سنتے ہیں اس وقت علماء کرام نے فلسطین کے مظلومین کے لیے کیا خصوصی دعائیں کی۔ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحل جمیع الاحوال والآفات، وتقضينا بحل جميع الحاجات، وتحرمنا بحل جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولائے رحیم مولائے کریم، تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین۔ یا اللہ تو فلسطین کے نہتے انسانوں کی مدد فرما۔ آمین۔ یا اللہ تو فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے مولا جو بمباری کا شکار ہیں، مولائے رحیم مولائے کریم تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ آمین۔ یا اللہ تو ظالم اسرائیل پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ آمین۔ یا اللہ تو اس کے تمام ناپاک ارادوں کو ناکام فرما دے۔ آمین۔ مولائے رحیم مولائے کریم غیب سے فلسطینیوں کے لیے اسباب و حالات پیدا فرما۔ آمین۔ ذرائع وسائل پیدا فرما۔ آمین۔ مولائے رحیم مولائے کریم بیت المقدس مسجد اقصی کی یا اللہ تو حفاظت فرما۔ آمین۔ ظالم یہود و نصارہ کے شر سے یا اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما۔ آمین۔ مولا تیری رحیمی کریمی کا واسطہ، مولائے رحیم مولائے کریم تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما۔ آمین۔ مولا جو زخمی ہیں مولا تو انہیں شفا عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ جو شہید ہوئے ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ مولائے رحیم مولائے کریم پریشان حالوں کے لیے غیب سے اسباب و حالات پیدا فرما، ذرائع وسائل پیدا فرما۔ مولا تو غیب سے اپنے محبوب کے صدقے وقفے مولا ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے یا اللہ تو غیبی امداد عطا فرما۔ مولا غیبی امداد عطا فرما۔ مولا غیبی امداد عطا فرما۔ یا اللہ تو مسلمانوں کے قلوب کو، اس دنیا کے انسانیت پسند لوگوں کے قلوب کو فلسطین کے لیے مائل فرما دے۔ مولا تو غیب سے مدد فرما، مجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار نہ اس سے مایوس امیدوار برحمتک یا